اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا تھا، قوم پوری جنگ کر رہی ہے اس سے، مولوی جنگ کر رہے ہیں، پیر جنگ کر رہے ہیں. کل کفر ملت واحدہ، سارے کفر کی ملتیں ایک ہو گئی نبی کے لیے. کیوں ہو گئی؟ فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ ان سے کہے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں اللہ کے سامنے، اس کے احکامات کے سامنے میں نے سر جھکا لیا ہے. میرے جماعت کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا لیا ہے. اس جماعت کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس جماعت کا ہر فرد اس کا عقیدہ شرک کے بالکل خالی ہو، پاک ہو، ہر شائبہ سے پاک ہو، اور اس جماعت کا ہر فرد گناہ کبیرہ سے بالکل پاک ہو، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنے والا ہو. جھگڑتے کیوں ہو؟ یہ تو ایک دعوت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. آگے کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، دیکھیں دونوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. فَقُلْ، میرے نبی آپ ان سے کہے، کن لوگوں سے؟ لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے جن لوگوں کو اوتوا الکتاب، کتاب کا علم دیا گیا ہے، والأمیین، اور جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، امیین ہے. دونوں سے آپ کہے جو آج بازوؤں سے جو ہے آستینیں اٹھا کے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان سے کہے، آپ کیا کہے؟ اسلمتم، ارے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، مجھے یہ حکم ہوا ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت، کہ میرے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ تعویذ شریک نہیں، یہ داغا شریک نہیں، یہ کڑا شریک نہیں، یہ چھلا شریک نہیں، یہ سیپی شریک نہیں، یہ منکا شریک نہیں، یہ نظر شریک نہیں، یہ جادو شریک نہیں، دجال شریک نہیں، یہ قبر والا شریک نہیں، پیر شریک نہیں، ولی شریک نہیں، نبی شریک نہیں، آسمان کے ملائک شریک نہیں، مردے شریک نہیں، زندے شریک نہیں، کوئی بھی میرے رب کے ساتھ شریک نہیں. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی مانوں، لوگوں کو بھی بتاؤں کہ الہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس رب پہ میں ایمان لے آیا ہوں، اس نے جس سے منع کیا ہے اس سے میں منع ہو گیا، جس کا حکم دیا میں نے اس کو مان لیا. اب سوال تم سے ہے، اسلمتم، کیا تم بھی اللہ کے حکم ماننے والے ہو؟ آ جاؤ پھر، شرک کو چھوڑ دو، نشوں کو چھوڑ دو، جوئے کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دو، لوگوں کو ناجائز قتل کرنا چھوڑ دو، چوریاں چھوڑ دو، ڈکیتیاں چھوڑ دو، ملاوٹ چھوڑ دو، بےمانی چھوڑ دو، ساری یہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. آ جاؤ. اسلمتم، آگے کیا کہا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر یہ اس طرح کا ایمان لائیں گے نا، یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا ایمان نہیں کہ یہاں نماز پڑھا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہر قسم کی عبادت تیری ہی کرتے ہیں ہم، اے اللہ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ہم. اور نماز سے جیسے ہی باہر نکلیں گے، یہاں نسوار رکھیں گے، پرائی خواتین جا رہے ہیں گور گور کو، ان کو اس کو دیکھیں گے، جھوٹ بولیں گے. یہ کون سا اسلام ہے؟ فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی طرح اسلام قبول کرو گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس تم بھی ہدایت پا گئے نا. ہدایت تمہارا نصیب ہے، ہدایت تمہارا مقدر ہے، تم ہدایت یافتہ ہو، تم پہ کوئی فتویٰ میں نہیں لگاتا ہوں. لیکن اگر یہ ایمان تمہارا نہیں ہوگا، ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرو گے، دوسرے طرف تم قبروں کے سامنے جھکو گے، تعویذ تمہارے گلے میں، نظر پہ تمہارا عقیدہ، دجال پہ تمہارا عقیدہ، جادو پہ تمہارا عقیدہ، اور 420 کرتے رہو گے، کبھی ڈکیتیاں، کبھی چوریاں، کبھی نشہ، کبھی زنا، اور تم دعویٰ کرو گے کہ میں مسلم. تو اللہ کی قسم میں بتاتے جاؤں گا، کہتے جاؤں گا کہ نہیں ہو تم مسلم، نہیں ہو تم مومن، نہیں ہو تم اللہ پر ایمان رکھنے والے، تم جنت میں نہیں جا سکتے
جہنم سے نہیں بچ سکتے جب تک تم اللہ کا یہ حکم نہیں مانو گے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ نہیں کہ بعض اللہ کے احکامات مانتا ہوں بعض نہیں مانتا، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر بھی اتنی واضح باتوں کے بعد اگر یہ نہیں مانے نا، تیری بات نہیں مانے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس تیرا کام تو پہنچا دینا۔ ارے تو روٹی کسی سے نہیں مانگتا ہے، چندہ نہیں مانگتا ہے، ووٹ نہیں مانگتا ہے، نوٹ نہیں مانگتا ہے، تجھے کیا کرنا ہے؟ بس اپنا کام وذکر بالقرآن، تیرا کام قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرنا سمجھانا ہے، باقی میرے طرف آئیں گے میں خود پھر سمجھا دوں گا۔ پھر اللہ سورۃ انعام کے اندر فرماتا ہے کہ جب میرے سامنے آئیں گے میں کہوں گا یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے انسانوں، اے جنات، کیا میرے کتاب کا پیغام لانے والے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، کیا میری کتاب انہوں نے تمہارے سامنے بیان نہیں کی تھی؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس قیامت کے دن سے تمہیں نہیں ڈرایا تھا؟ قَالُوا شَهِدْنَا، یہ کہیں گے ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ارے دھوکہ دیا تھا دنیا کی زندگی نے، یہ دنیا ہے نا، اس کی محبت، اس کی مصروفیات، اس کا شغل، اس نے دھوکہ دیا تھا۔ مسجد سے باہر نکلے، درس سن کے باہر نکلے، اب اس بیچارے کا ٹائم کا ہے کہ قرآن اٹھائے، خود بھی اس کو سمجھے نا، اس کو تو ٹائم دینا پڑتا ہے، ایک درس سے تو کام نہیں ہوتا ہے نا، اب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، لیکن یہ تو باہر گیا، اب رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، گپ شپ ہے، کاروبار ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، اب کہاں یہ سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے اس وقت یہ گواہی دیں گے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، ہم خود اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہاں تیری کتاب کی آیت کا ہم نے انکار کیا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ کیا ہے تو اب تم سزا بھگتو، اب ہمیشہ تمہیں جہنم میں رہنا ہے۔ تو یہ کان کے جو ہے نا پردے کھول لینے چاہیے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے نا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھو بس تم اسلام قبول تم نے کرے، بس اسلام آ گیا تمہارے اندر، اب تم جنت میں جاؤ گے، یہ غلط باتیں ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات سنیں، رسول کی بات سنیں، اللہ کی کتاب کی بات سنیں، اس کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، پھر اس کی تبلیغ بھی کرے، ضرورت پڑے ہجرت بھی کرے، ضرورت پڑے قتال بھی کرے، ضرورت پڑے اللہ کے راہ میں مال بھی خرچ کرے۔ ایسا صرف نہیں ہے کہ صرف کلمہ آپ نے پڑھ لیا طوطے کی طرح رٹا لگا دیا، پتہ ہی نہیں کہ کلمے میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو دیکھیں سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور ان الحکم الا للہ، قرآن کہتا ہے حکم پھر کس کا مانیں گے؟ اللہ کا مانیں گے بھائی، اپنے بڑوں کا نہیں مانیں گے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا نہیں مانیں گے۔ اور محمد الرسول اللہ کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں گے۔ تو ہمارا قائد، ہمارا لیڈر، ہمارا امام، ہمارا بڑا وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عمران خان نہیں ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ مولانا فضل الرحمان نہیں ہے، وہ فلاں اور فلاں نہیں ہے، وہ کوئی مولوی اور پیر نہیں ہے، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی پیروی کریں گے۔ ہمارے لیے کتاب ہدایت وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن، ھذا ھدیٰ، ہم اللہ کی کتاب سے ہدایت لیں گے۔ ہمارے لیے دین، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہماری راہ وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں سنجیدگی کی باتیں ہیں، آپ اس کو غور و فکر سے سنیں، سننے کے بعد دل کے اندر اتارنے کے بعد اس پر عمل کریں، عمل کرنے کے بعد یہ لوگوں تک پہنچائے، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ورنہ دیکھیں اللہ نے یہاں علماء کا ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان علماء کا یہ حال ہے کہ ان کو کتاب کا علم دیا، اس کے باوجود یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون،
علم کے باوجود جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں تو منہ پھیر لیتے ہیں، نہیں جی ہمارے حضرت نے تو یہ لکھا ہے، روایت میں تو یہ آیا ہے، فلاں تفسیر میں تو یہ لکھا ہے، اور بڑی الجھنیں ہیں۔ ایک مولوی سے میں بات کر رہا تھا، اس کو سمجھا رہا تھا، اس نے کہا دیکھو ایک عام آدمی کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن ہم مولویوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہے، بہت سارے اعلی حضرات جو ہے وہ ہمارے سروں کے اوپر ہے، جب ہم قرآن کی بات سنتے ہیں نا سمجھ میں ہمارے آتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن جب پیچھے دیکھتے ہیں حضرت فلاں حضرت نے یہ فرمایا، فلاں حضرت نے یہ فرمایا، اس نے تفسیر میں یہ لکھا، اس نے کتاب میں یہ لکھا، بس پھر ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر ہم بات نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یار ان حضرات کا کیا ہوگا، اگر یہ بات مانیں گے تو ان کا کیا ہوگا، یہ تو ان پہ بھی پھر فتویٰ لگ جائے گا، لہٰذا پھر ہم کہتے ہیں چھوڑو یار اس مسئلے میں ہی نہ پڑھو، بس جیسے ہو ویسے۔ جب مولویوں کا یہ حال ہے سمجھنے کے باوجود وہ حق نہیں مانتے تو عوام کا پھر کیا حال ہوگا؟ تو انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے نا، قرآن کی بات مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، انشاءاللہ اگر یہ کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کاش یہ لوگ سمجھے کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا تو کھیل اور تماشا ہے، بس کھیل اور تماشا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی دیکھے کسی نے 50 40 60 30 سال گزارے، اس سے پچھلا دیکھو بھول گیا وہ، بس آگے جا رہا ہے آگے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو اللہ کی کتاب پہ غور و فکر کرو، اپنے آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔